بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حبیب بن زید کا تڑپا دینے والا واقعہ۔ خدا کی قسم جسے پڑھ کر آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، آپ بھی ایک مرتبہ لازمی سنیے۔ مسلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا، میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں نبی آپ ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی، یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی، آدھے عرب کا میں نبی، معاذ اللہ۔ اس کے خط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں لکھوایا، میں تو اللہ کا رسول ہوں جبکہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک نے خط میں کذاب لکھوایا تو فرمانے لگے، کون لے جائے گا یہ خط اس کذاب کے دربار میں؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، اس کے آگے بھی بندے پیچھے بھی بندے ہیں جن کا خطرہ بھی ہے۔ ایک صحابی تھے چابڑی فروش، سر پر ٹوکرا رکھ کے مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے تھے، 11-12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، کھجور کھا رہے تھے۔ فٹافٹ اٹھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کے چہروں پر گرے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اے اللہ کے بندے، پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ مسکرا کر کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا؟ حضور نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا، ذرا ڈٹ کے جانا اس قصاب کے گھر میں۔ وہ صحابی عقیدت سے ناظرین جھکا کہنے لگا، محبوب خدا آپ فکر نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں وہ اس طرح نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اس کا انداز ہی بدل گیا، اس کے طور طریقے ہی بدل گئے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ وہ صحابی مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے، وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتا ہے، وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید تھا، جب وہاں دربار میں پہنچا تو اپنا نیزہ زور سے زمین میں گاڑ دیا۔ مسلمہ ٹھٹک کے کہتا ہے، کون ہو؟ اس نے غراتے ہوئے فرمایا، تجھے چہرہ دیکھ کر اندازہ نہیں ہوا کہ میں رسول اللہ کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ ہم نبی والے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا میں کون ہوں؟ مسلمہ کہنے لگا، کیسے آئے ہو؟ بے نیازی سے فرمایا، تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط کو خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ میں ایک بندہ کھڑا ہوتا، وہ خط پڑھتا، تو مسلمہ نے خط اس کو دیا، پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا، تو کذاب ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا، اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی۔ وہ آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ سامنے حضرت حبیب بن زید تنے کھڑے تھے، اس سے زید تلوار لے کر اٹھا اور کہنے لگا، تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید مسکرا کر فرمانے لگے، خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جس کو میرا نبی کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے، تو سادہ سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو بھی تیرا جھوٹ دھل نہیں سکتا۔ مسلمہ غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، تو پیچھے پلٹ کر دیکھ، سارے میرے سپاہی، میرے پہرے دار، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر سب تیرے پیچھے کھڑے ہیں، میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا نہیں سیکھا۔ میں جب رسول اللہ کا پیغام لے کر نکلا تو میں نے پلٹ کر بچے نہیں دیکھے، تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے کر، غلام محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ مسلمہ نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کر گر گیا، کہنے لگا، اب بول تیرا کیا خیال ہے؟ فرمانے لگے، تو بڑا بے وقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے؟ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا۔ مسلمہ نے پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ فرمانے لگے،
تو بڑا نادان ہے۔ ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کر پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی، کہنے لگا میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زیاد فرمانے لگے کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے مسلمہ کے ہاتھ کانپ گئے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔